ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے۔ خبر کی صداقت نجیب احمد نجیب، میں آج کی نشست میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ میری دعوت آپ نے قبول کی، یہ میرے لیے حوصلہ، توانائی اور اس کو عزت و شرف سمجھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ عارف مظہور صدیقی صاحب اپنا تعارف 2-4 سطر میں پیش کریں۔ ہماری آج کی محفل کے شریک اور عزیز بہت ہی پیارے دوست جناب عارف مسعود صدیقی صاحب۔ عارف مسعود صدیقی صاحب جدہ کے ادبی حلقوں میں بڑی اچھی طرح جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ آپ بہترین ادبی ذوق کے مالک ہیں اور آپ تخلیق کار بھی ہیں۔ آپ نے ہماری دعوت قبول کی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ جناب فرحان عزیز، یہ بھی ہمارے سعودی عرب کے دوست ہیں، بہترین شاعری کرتے ہیں، سنجیدہ شاعری میں ان کا جواب نہیں، لاجواب شاعری کرتے ہیں۔ حیدرآباد کے مشاعروں کا جانا پہچانا نام ہے جناب فرحان عزیز، آپ کا خیر مقدم ہے دلی۔ ہماری ایک اور مہمان ہے محترمہ صبیحہ تبسم۔ محترمہ صبیحہ تبسم انور روم کالج میں ہندی کی ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں، اردو میں شاعری کرتی ہیں اور بہت اچھی طرح کرتی ہیں۔ آپ نے ہماری دعوت قبول کی اور یہاں تشریف لائیں، میں آپ کا دلی استقبال کرتا ہوں اور میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ جناب محمود شاہد کا نام اردو صحافت میں، اردو شاعری میں، اردو نثر نگاری میں جانا پہچانا نام ہے۔ آپ بھی سعودی عرب میں کام کر چکے ہیں اور آپ نے ٹی وی قائم کیا، ایک چینل کا آغاز کیا سعودی عرب سے واپس آنے کے بعد، وسیلہ اردو ٹی وی کی جانب سے۔ اس پر اردو کے پروگرامز، مشاعرے، خبریں اور بہت ساری سرگرمیاں اس پہ پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کا شکر گزار ہوں۔ ہماری آج کی محفل کے صدر محترم ڈاکٹر محسن جلگانوی صاحب ہمارے لیے باعث عزت، باعث توقیر اور باعث شرف ہے۔ آپ کا ساتھ پھولوں کا، آپ کی بات پھولوں کی۔ آپ نے شارٹ نوٹس میں میری بات پر میری دعوت قبول کی۔ ساتھ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کا بےحد ممنون ہوں۔ نجیب احمد نجیب، اردو کا ایک طالب علم ہوں۔ شاعری میں بھی میں نے اساتذہ سخن سے استفادہ کیا ہے اور کچھ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہرحال آج کی نشست پر آپ تمام کے تعاون پر میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ہم اس طرح کی نشستیں کرتے رہیں گے اور آپس میں میل جول بڑھاتے رہیں گے۔ میں عالی جناب ڈاکٹر محسن جلگانوی صاحب سے ادباً درخواست کرتا ہوں کہ وہ شاہنشین کو زینت بخشیں۔ آغاز میں اپنی غزل سے آج کی محفل کا آغاز کرتا ہوں۔ مزاحیہ کلام کی طرف میری توجہ زیادہ ہے۔ اپنی مزاحیہ ڈھونڈو گے ہمیں دستر ملنے کے نہیں نایاب ہیں، ڈھونڈو گے ہمیں دستر ملنے کے نہیں نایاب ہیں، دستر کی ہمیں سے رونق ہے، دعوت کی آب و تاب ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، چلنے کو چلے گی دال کڑی، دل دادے سیخو کباب ہے۔ چلنے کو چلے گی دال کڑی، دل دادے سیخو کباب ہے۔ جب افطاری کا وقت آئے اقبال بھی ہم ایجاب ہیں۔ جیسے ہی تراویح ختم ہوئی مائل بچکن مشقاب ہیں ہم۔ کیا مشقاب ہے، جیسے ہی تراویح ختم ہوئی مائل بچکن مشقاب ہیں ہم۔ جب پیٹ میں کھینچا تانی ہو شربت کے لیے بیتاب ہے۔ اگر آپ نے دعوت مانگی ہو سمجھو گے درے نایاب ہیں۔
क्या اگر آپ نے دعوت مانگی ہو, آپ کو دعوت مل نہیں رہی ہے لیکن آپ پھر پڑھو. اگر آپ نے دعوت مانگی ہو, سمجھو کہ درے نایاب ہے. تنخواہ ہے. میں میاں کی ردیف میں جو ہے جی جی پیور حیدرآبادی جی 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 عطا ہے. حیدرآبادی غزل پیش کرتا ہوں. یہ طالب خندری کی زمین ہے. جی جی آنسوؤں کی لگی جھڑی ہے میاں, ہائے ہائے آنسوؤں کی لگی جھڑی جڑی ہے ہے میاں, میاں. مغفرت کی ہمیں پڑی ہے میاں. واہ واہ واہ. آنسوؤں کی لگی جھڑی ہے میاں, رحمت اللہ. مغفرت کی ہمیں پڑی ہے میاں. جو بھی کرنا ہے آج ہی کر لو, عارضی سانس کی لڑی ہے میاں. جو بھی کرنا ہے آج ہی کر لو, عارضی سانس کی لڑی ہے میاں. ووٹ کی اہمیت بڑی ہے میاں, لائن جو دھوپ میں کھڑی ہے میاں. بہت اچھا ہے. ووٹ کی اہمیت بڑی ہے میاں, لائن جو دھوپ میں کھڑی ہے میاں. اسے مس ورلڈ کی پڑی ہے میاں, بیوٹی کانٹیسٹ بھی لڑی ہے میاں. اسے اس ورلڈ کی پڑی, اسے مس ورلڈ کی پڑی ہے میاں, بیوٹی کانٹیسٹ بھی لڑی ہے میاں. اچھی دکھنے کا شوق ہے اس کو, ان سنورتی گھڑی گھڑی ہے میاں. اچھی دکھنے کا شوق ہے اس کو, ان سنورتی گھڑی گھڑی ہے میاں. دور جاؤ تو سربسر شبنم, چھو کے دیکھو تو پھلجھڑی ہے میاں. دور جاؤ, دیکھیے چھو کے دیکھیے. دور جاؤ تو سربسر شبنم, چھو کے دیکھو تو پھلجھڑی ہے میاں. گھر کی باتوں کو گھر میں رکھتا ہوں, اس میں پیور حیدرآبادی لفظ ہے. گھر کی باتوں کو گھر میں رکھتا ہوں, بیٹھتے اٹھتے دل تڑی ہے میاں. تڑی کے کافی بڑا انکشاف ہے یہ تو. گھر کی باتوں کو گھر میں رکھتا ہوں, بیٹھتے اٹھتے دل تڑی ہے میاں. لاکھ سمجھاؤ مانتی ہی نہیں, عمر میں بھی ذرا بڑی ہے میاں. اپنا بھی ہاتھ لاکھ سمجھاؤ مانتی ہی نہیں, عمر میں بھی ذرا بڑی ہے میاں. اس کی باتوں کا کیا برا مانے, جی تھوڑا منہ پھٹ ہے بڑبڑی ہے میاں. اس کی باتوں کا کیا برا مانے, تھوڑا منہ پھٹ ہے بڑبڑی ہے میاں. بڑبڑی کا جواب ہے. ایک دن مل کے مسکرایا تھا, تب سے میرے گلے پڑی. ایک دن مل کے مسکرایا تھا, تب سے میرے گلے پڑی ہے میاں. پوری فیملی میں خوبصورت ہے, بھائی بہنوں میں ان بڑی ہے میاں. تو ایک اور غزل کے ساتھ جی 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 ارشاد ارشاد. اس کی ردیف انگلش انگلش سناؤ. جی جی اینگلو اردو. ادھر اقرار انگلش میں, ادھر انکار انگلش میں. ادھر اقرار انگلش میں, ادھر انکار انگلش میں, کہ چالو ہو گیا ہے اپنا کاروبار انگلش میں. ادھر انکار انگلش میں, ادھر اقرار انگلش میں, کہ چالو ہو گیا ہے اپنا کاروبار انگلش میں. کبھی ہائے ہلو اور کبھی ٹھمکار انگلش میں. کیا بات ہے. کبھی ہائے ہلو اور کبھی ٹھمکار انگلش میں. دہکنے لگ گیا ہے عشق کا انگار انگلش میں. دہکنے لگ گیا ہے عشق کا انگار انگلش میں. ہماری بات میں لفظوں کی ہے بھرمار انگلش میں. کیا بات کیا بات. ہماری بات میں لفظوں کی ہے بھرمار انگلش میں. بڑا چھوٹا کرے ہے ہم سے استفسار انگلش میں. ہماری بات میں لفظوں کی ہے بھرمار انگلش میں. بڑا چھوٹا کرے ہے ہم سے استفسار انگلش میں. کیے جاتے ہیں ہم اذکار و استغفار انگلش میں. بہت اچھا ہے. کیے جاتے ہیں ہم اذکار و استغفار انگلش میں.
पुकारा रब को हमने आज या गफ्फार इंग्लिश में। क्या बात है, क्या बात फिर से है। मुकर्रर किए जाते हैं हम अज़कार व अस्तग़फ़ार इंग्लिश में। पुकारा रब को हमने आज या गफ्फार इंग्लिश में। या गफ्फार। हमारी दिल लगी भी धीरे धीरे रंग लाई है। हमारी दिल लगी भी धीरे धीरे रंग लाई है। यहाँ पर चल पड़ा है अपना ये व्यवहार इंग्लिश में। यहाँ पर चल पड़ा है अपना ये व्यवहार इंग्लिश में। अगरचे नाश्ते में नॉन वेज का मैं नहीं कायल। नॉन वेज का नाश्ता सिर्फ नाश्ता। अगरचे नाश्ते में अंडा ले सकते हो। नॉन वेज का मैं नहीं कायल। रिजेक्ट कैसे करें करना पड़ा स्वीकार इंग्लिश में। रिजेक्ट कैसे करें करना पड़ा स्वीकार इंग्लिश। जिधर देखो उधर है हाय हेलो और हाउ आर यू। जिधर देखो उधर है हाय हेलो और हाउ आर यू। उताने पड़ गए हैं लोग सब बेकार इंग्लिश में। बहुत अच्छा उताने पड़ गए हैं लोग। इसे फैशन कहूँ या नाम दूँ जिद्दत पसंदी का। क्या बात है भाई हमारे शेख जी करने लगे हैं प्यार इंग्लिश। इंग्लिश में क्या बात है। इसे फैशन कहूँ या नाम दूँ जिद्दत पसंदी का। बहुत अच्छा हमारे शेख जी करने लगे हैं प्यार इंग्लिश में। मिजाजे दोस्ताने आज फिर से ली है अंगड़ाई। मिजाजे दोस्ताने आज फिर से ली है अंगड़ाई। करे हैं मौज और मस्ती पुराने यार इंग्लिश में। करे हैं मौज और मस्ती इधर इकरार इंग्लिश में उधर इनकार इंग्लिश में। कि चालू हो गया है अपना कारोबार इंग्लिश में। क्या बात। मैं आज नशिस्त की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अगले शायर को आवाज़ देता हूँ। संजीदा शायरी में बहुत ही खूबसूरत मज़ामीन बांधने और मियारी शायरी में दुर्क रखने वाले हमारे अजीज़ दोस्त हैं फरहान अजीज़। मैं जनाब फरहान अजीज़ से मुंतज़िर हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाएँ। पहले एक मतला और एक शेर। जी जी। अक्ल हैरान है नज़र चुप कि ये क्या बात हुई। अक्ल हैरान है नज़र चुप कि ये क्या बात हुई। दोस्त की शक्ल थी दुश्मन से मुलाकात हुई। दोस्त की शक्ल थी दुश्मन से मुलाकात हुई। क्या बात है फरहान, क्या बात है। वाह वाह। अक्ल हैरान है नज़र चुप कि ये क्या बात हुई। दोस्त की शक्ल थी दुश्मन से मुलाकात हुई। कत्ल इंसाफ पे मक्तल में हुआ जश्न वफा। कत्ल इंसाफ पे मक्तल में हुआ जश्न वफा। मुंसिफ़े वक्त की बेमिसल मुदारात हुई। मुंसिफ़े वक्त की बेमिसल मुदारात हुई। बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल भी नई गज़ल है, किसी को सुनाई नहीं देती। मतलब यूँ कहा कि नित नया साज बना एक अलग आहंग तराश। नित नया साज बना एक अलग आहंग तराश। ताल खुशबू से मिला गुल से शफक रंग तराश। क्या बात है। खुशबू से मिला गुल से शफक रंग तराश। और ये तज़मीर का शेर है। शायरी बहर व अफ़ाइल का ही नाम नहीं। शायरी बहर व अफ़ाइल का ही नाम नहीं। शेर कहना है तो कुछ जायका कुछ ढंग तराश। शेर कहना है तो कुछ जायका कुछ ढंग तराश। हिज्र आँखों को भी पथरा गया दिल के हमरा। हिज्र आँखों को भी पथरा गया दिल के हमरा। एक शहकार वफा मुझको बना संग तराश। एक शहकार वफा मुझको बना संग तराश। रंग नगमों से चुरा सीख सबा से गाना। रंग नगमों से चुरा सीख सबा से गाना। अरसा क़ौम में खुशबू का कभी अंग तराश। रंग नगमों से चुरा सीख सबा से गाना। अरसा क़ौम में खुशबू का कभी अंग तराश।
پھر نظر آئے گی احساس کے رنگوں کی بہار، کیا بات. پھر نظر آئے گی احساس کے رنگوں کی بہار، تہ بتہ شیشے دل پر جو لگا زنگ تراش. پھر نظر آئے گی احساس کے رنگوں کی بہار، جی تہ بتہ شیشے دل پر جو لگا زنگ تراش. گھول سانسوں میں میری آگ شب ہجراں کی، بہت شکریہ سر. گھول سانسوں میں میری آگ شب ہجراں کی، تشنہ ہونٹوں پہ اسی آگ سے فرسنگ تراش. تشنہ ہونٹوں پہ اسی آگ سے فرسنگ تراش. پردہ کفر تیری عقل سے ہٹ جائے گا، کیا بات. پردہ کفر تیری عقل سے ہٹ جائے گا، اپنی آنکھوں سے اگر سرمے افرنگ تراش. بہت اچھا. پھر پڑھیے. پردہ کفر تیری عقل سے ہٹ جائے گا، پردہ کفر تیری عقل سے ہٹ جائے گا، اپنی آنکھوں سے اگر سرمے افرنگ تراش. اور مقطع یوں کہا کہ تہمت عشق کی ملتی نہیں یوں ہی فرحان، تہمت عشق کی ملتی نہیں یوں ہی فرحان، نو کے مژگاں سے بتے مرمرے خوش رنگ تراش. نو کے مژگاں سے بتے مرمرے خوش رنگ تراش. تہمت عشق کی ملتی نہیں یوں ہی فرحان، تہمت عشق کی ملتی نہیں یوں ہی فرحان، نو کے مژگاں سے بتے مرمرے خوش رنگ تراش. مطلب جی سر میں مطلب پڑھ پاؤں کہ نت نیا ساز بنا ایک الگ آہنگ تراش، تال خوشبو سے ملا گل سے شفق رنگ تراش. بہت شکریہ. شکایتیں نہیں تجھ سے نہ دوستانے سے، خلوص و مہر ہی ناپید ہے زمانے سے، خلوص و مہر ہی ناپید ہے زمانے سے، تیرے علاوہ میرا اس جہاں میں کوئی نہیں، تیرے علاوہ میرا اس جہاں میں کوئی نہیں، ہے التجا نہ اٹھا مجھ کو آستانے سے، ہے التجا نہ اٹھا مجھ کو آستانے سے. اور شعر یوں کہا کہ رموز جسم سے واقف نہیں ہے تو اے دوست، رموز جسم سے واقف نہیں ہے تو اے دوست، وہ آگ ہے یہ بھڑکتی ہے جو بجھانے سے، وہ آگ ہے وہ آگ ہے یہ بھڑکتی ہے جو بجھانے سے. ذرا سنبھال کے پلکیں اٹھائیے جانا، ذرا سنبھال کے پلکیں اٹھائیے جانا، چھلک نہ جائیں بھرے جام مسکرانے سے، چھلک نہ جائیں بھرے جام مسکرانے سے. اور یہ بطور خاص یہ شعر کہ مجھے پرکھ مگر اے عزیز اتنا بھی نہ پرکھ، مجھے پرکھ مجھے پرکھ مگر اے عزیز اتنا بھی نہ پرکھ، چٹک نہ جائے کہیں نیلم آسمانے سے، چٹک نہ جائے چٹک نہ جائے چٹک نہ جائے کہیں نیلم آسمانے سے. بڑے جتن سے جس طرح چٹک نہ جائے کہیں نیلم آسمانے سے، بڑے جتن سے بڑے چاؤ سے جمائے تھے، بڑے جتن سے بڑے چاؤ سے جمائے تھے، ہوائیں لے گئیں دن کے وہ آشیانے سے، ہوائیں لے گئیں ہوائیں لے گئیں دن کے وہ آشیانے سے. بہت شکریہ سر. گزر گیا ہے تیرے اعتبار کا موسم، گزر گیا ہے تیرے اعتبار کا موسم، نہیں ہے فائدہ کوئی سر اب کٹانے سے، نہیں ہے فائدہ کوئی اب سر نہیں ہے فائدہ کوئی سر اب کٹانے سے. اور مقطع یوں کہا کہ میں خوش نصیب ہوں قسمت پہ ناز ہے فرحان، میں خوش نصیب ہوں قسمت پہ ناز ہے فرحان، ملا خزینہ درد و علم زمانے سے، ملا خزینہ درد و علم زمانے سے. یہ غزل ڈاکٹر میرزا قاسم صاحب کی زمین میں لکھی ہے. مطلب یوں کہا کہ کل سر رہ گزر ملا ایک دیا بجھا ہوا، کل سر رہ گزر ملا ایک دیا بجھا ہوا، کس کا یہ دل ہے اے خدا ایک دیا بجھا ہوا، کس کا یہ دل ہے اے خدا ایک دیا بجھا ہوا. مشکلوں میں اگر کوئی دوست میرا نہ ساتھ دے،
مشکلوں میں اگر کوئی دوست میرا نہ ساتھ دے کیوں نہ اسے کہوں بھلا ایک دیا بجھا ہوا. بہت اچھا ہے. بہت بہت شکریہ. مشکلوں میں اگر کوئی دوست میرا نہ ساتھ دے کیوں نہ اسے کہوں بھلا ایک دیا بجھا ہوا. اور یہ شعر بطور خاص کہ ظلم و ستم حیات کے کتنے نہ یاد آ گئے. ظلم و ستم حیات کے کتنے نہ یاد آ گئے جب بھی کہیں مجھے دکھا ایک دیا بجھا ہوا. جب بھی مجھے کہیں دکھا. بہت اچھی ہے. بہت شکریہ سر. ظلم و ستم حیات کے کتنے نہ یاد آ گئے جب بھی کہیں مجھے دکھا ایک دیا بجھا ہوا. گرا پڑا تھا. ظلم و ستم حیات کے کتنے نہ یاد آ گئے جب بھی کہیں مجھے دکھا ایک دیا بجھا ہوا. کیا بات ہے. میری طرح کسی کا کیا قافلہ دل کا لٹ گیا. کیا بات. میری طرح کسی کا کیا قافلہ دل کا لٹ گیا مجھ کو ملا ہے جا بجا ایک دیا بجھا ہوا. بہت شکریہ. مجھ کو ملا ہے جا بجا ایک دیا بجھا ہوا. تیرے وجود ہی سے تھی روح میرے وجود میں. تیرے وجود ہی سے تھی روح میرے وجود میں تیرے بغیر میں ہوں کیا ایک دیا بجھا ہوا. جی سر. تیرے وجود ہی سے تھی روح میرے وجود میں تیرے بغیر میں ہوں کیا ایک دیا بجھا ہوا. تیرے بغیر میں ہوں کیا ایک دیا بجھا ہوا. اور یہ شعر بطور خاص کہ ایسا قلم جو روشنی کر نہ سکا تو پھر اسے ایسا قلم جو روشنی کر نہ سکا تو پھر اسے میں نے کہا میں نے لکھا ایک دیا بجھا ہوا. کیا بات ہے. ایسا قلم جو روشنی کر نہ سکا تو پھر اسے میں نے کہا میں نے لکھا ایک دیا بجھا ہوا. بہت اچھا ہے. بہت بہت شکریہ. رات کی رونقیں کہاں چاند بجھا بجھا سا ہے. رات کی رونقیں کہاں چاند بجھا بجھا سا ہے دل کا میرے ہے ہم نوا ایک دیا بجھا ہوا. دل کا میرے ہے ہم نوا ایک دیا بجھا ہوا. رات کی رونقیں کہاں چاند بجھا بجھا سا ہے دل کا میرے ہے ہم نوا ایک دیا بجھا ہوا. دل کا میرے ہے ہم نوا ایک دیا بجھا ہوا. اور غزل کا آخری شعر ہے کہ بزم نجوم میں شب افروز قمر مثال تو. بزم نجوم میں شب افروز قمر مثال تو اور میری مثال کیا ایک دیا بجھا ہوا. اور میری مثال کیا. جس میں حاضر کرتا ہوں. ایسا قلم جو روشنی کر نہ سکا تو پھر اسے ایسا قلم جو روشنی کر نہ سکا تو پھر اسے میں نے کہا میں نے لکھا ایک دیا بجھا ہوا. میں نے کہا میں نے لکھا ایک دیا بجھا ہوا. بہت شکریہ سر. کل سر راہ گزر ملا ایک دیا بجھا ہوا کس کا یہ دل ہے اے خدا ایک دیا بجھا ہوا. بہت بہت شکریہ سر. آئیے کارروائی کو آگے بڑھاتے ہیں. آج کی ہماری نشست میں اردو کی ایک خوبصورت شاعرہ محترمہ سبیحہ تبسم تشریف رکھتی ہیں. آپ نے اپنی بے پناہ جاب کی بے پناہ مصروفیات میں سے ٹائم نکال کر ہماری دعوت قبول کی. میں آپ کا استقبال کرتا ہوں اور آپ کو دعوت کی سوگند دیتا ہوں. تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سرفراز کریں. اور 3 زبانوں میں اردو ہندی اور تیلگو زبانوں میں شاعری الحمدللہ. تو ایک تھوڑا سا تعارفی خطاب پیش کرنے کی اجازت چاہتی ہوں اگر صدر محترم کی اجازت ہو. اردو کی شاعرہ ہوں میں ہندی کویتری. اردو کی شاعرہ ہوں میں ہندی کویتری. ہندی بہن بھی ہے میری روزی بھی ہے میری. ہندی بہن بھی ہے میری روزی بھی ہے میری. بہنوں سے دونوں رشتہ ہے میرا جڑا ہوا. بہنوں سے دونوں رشتہ ہے میرا جڑا ہوا. دل میں ہے دونوں ہی کی محبت بسی ہوئی. دل میں ہے دونوں ہی کی محبت بسی ہوئی. ایک اور خطاب پیش کرنے کی اجازت چاہتی ہوں. یہ حجاب کا جو مسئلہ شروع ہے ابھی ہائی کورٹ کا کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے.
अगर इस पर अगर मैं ना कहूँ तो जाहिर सी बात है एक नाइंसाफ़ी होगी। फ़ख्र हमको हिजाब पर है बहुत, फ़ख्र हमको हिजाब पर है बहुत, औरतों का है एक वक़ार हिजाब, औरतों का है एक वक़ार हिजाब। है ये शर्मो हया का ज़ेवर भी, है ये शर्मो हया का ज़ेवर भी, और इज़्ज़त का है हिसार हिजाब, और इज़्ज़त का है हिसार हिजाब। बहुत शुक्रिया। एक और खिताब पेश करती हूँ। बसाया है तुझे दिल में तू मेरी चाहत है, बसाया है तुझे दिल में तू मेरी चाहत है, तू गुनगुना के जरा देख मैं तरन्नुम हूँ, तू गुनगुना के जरा देख मैं तरन्नुम हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं जिंदगी हूँ तेरी तू मेरी तमन्ना है, मैं जिंदगी हूँ तेरी तू मेरी तमन्ना है, तेरी खुशी हूँ मैं लब का तेरे तबस्सुम, तेरी खुशी हूँ मैं लब का तेरे तबस्सुम। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत पर गज़ल नज़्म सुनाने की इजाज़त चाहती हूँ। मोहब्बत फूल है खुशबू है नगमा है, मोहब्बत फूल है खुशबू है नगमा है, मोहब्बत जिंदगी है रूह अफ़ज़ा है, मोहब्बत फूल है खुशबू है नगमा है, मोहब्बत जिंदगी है रूह अफ़ज़ा है, मोहब्बत जिंदगी दिल की, मोहब्बत रोशनी दिल की, मोहब्बत जिंदगी की जान, मोहब्बत हर खुशी की जान, मोहब्बत जिंदगी दिल की, मोहब्बत रोशनी दिल की, मोहब्बत जिंदगी की जान, मोहब्बत हर खुशी की जान। मोहब्बत से मोहब्बत जब भी मिलती है, मोहब्बत से मोहब्बत जब भी मिलती है, मोहब्बत की कली सीने में खिलती है, मोहब्बत की कली सीने में खिलती है, मोहब्बत गुनगुनाती है, मोहब्बत मुस्कुराती है, मोहब्बत गुनगुनाती है, मोहब्बत मुस्कुराती है, मोहब्बत जिंदगी में रंग भरती है, मोहब्बत आरज़ू को फूल करती है, मोहब्बत हुस्न गिरते आबशारों का, मोहब्बत हुस्न है दिलकश नज़ारों का। मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। मोहब्बत जिंदगी में रंग भरती है, मोहब्बत आरज़ू को फूल करती है, मोहब्बत हुस्न गिरते आबशारों का, मोहब्बत हुस्न है दिलकश नज़ारों का। मोहब्बत साज है दिल का, मोहब्बत ख्वाब मंजिल का, मोहब्बत साज है दिल का, मोहब्बत ख्वाब मंजिल का, मोहब्बत ही मोहब्बत को समझती है, मोहब्बत ही मोहब्बत को समझती है, मोहब्बत ही हकीकत को समझती है, मोहब्बत ही हकीकत को समझती है, मोहब्बत को जो ना समझे नहीं इंसान वो पत्थर है, मोहब्बत को जो ना समझे नहीं इंसान वो पत्थर है, जिगर का शेर सच्चा है, जिगर का शेर सच्चा है, मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाज़ तूफान नहीं होता, किनारे से कभी अंदाज़ तूफान नहीं होता। अच्छी तस्मीन हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, नवाजिश। बहुत अच्छा। अगर इजाज़त हो तो तरन्नुमें सुनाने की हाँ इजाज़त चाहती हूँ। जरूर जरूर। बनके खुशबू में हवाओं में बिखर जाऊंगी, बनके खुशबू में हवाओं में बिखर जाऊंगी, तू मेरा साथ अगर दे तो संवर जाऊंगी, तू मेरा साथ अगर दे तो संवर जाऊंगी, बनके खुशबू में हवाओं में बिखर जाऊंगी, जो भी गम है तेरा हंस हंस के सहूंगी हरदम, जो भी गम है तेरा हंस हंस के सहूंगी हरदम, आ भी जा मेरे सनम वरना बिखर जाऊंगी, आ भी जा मेरे सनम वरना बिखर जाऊंगी, साथ रहने की सदा हमने कसम खाई थी, साथ रहने की सदा हमने कसम खाई थी, तू अगर छोड़ दे मुझको तो किधर जाऊंगा, तू अगर
छोड़ दे मुझको तो किधर जाऊंगी। बहुत शुक्रिया। खुश रहूंगी मैं सदा, ये आप सबकी ही नज़र है ये शेर, जो बाहर रहते हैं सऊदी में रहते हैं, नज़म भी उसी के हवाले से है। खुश रहूंगी मैं सदा, खाऊंगी रूखा सूखा, खुश रहूंगी मैं सदा, खाऊंगी रूखा सूखा, लौट आ मेरे सजन वरना मैं मर जाऊंगी, लौट आ मेरे सजन वरना मैं मर जाऊंगी, तेरे बिन सजने संवरने को नहीं दिल करता, तेरे बिन सजने संवरने को नहीं दिल करता, तू अगर सामने आ जा तो संवर जाऊंगी, तू अगर सामने आ जा तो संवर जाऊंगी, बनके खुशबू में हवाओं में बिखर जाऊंगी, छत पे तन्हा मैं खड़ी तकती हूँ रास्ता तेरा, छत पे तन्हा मैं खड़ी तकती हूँ रास्ता तेरा, एक आवाज दे फौरन मैं उतर जाऊंगी, एक आवाज दे फौरन मैं उतर जाऊंगी, एक औरत हूँ सफर में रहूं तन्हा कैसे, एक औरत हूँ सफर में रहूं तन्हा कैसे, इस जमाने की सियासत से मैं डर जाऊंगी, इस जमाने की सियासत से मैं डर जाऊंगी, देर हो जाएगी जब लौट के तू आएगा, देर हो जाएगी जब लौट के तू आएगा, हिज्र में तेरे जो मैं हद से गुजर जाऊंगी, हिज्र में तेरे जो मैं हद से गुजर जाऊंगी, मेरे होठों पे तबस्सुम न रहेगा जाना, मेरे होठों पे तबस्सुम न रहेगा जाना, तेरी फुरखत में तड़पते हुए मर जाऊंगी, तेरी फुरखत में तड़पते हुए मर जाऊंगी, बनके खुशबू में हवाओं में बिखर जाऊंगी। क्योंकि अहमद फराज कहते हैं कि नासिहा तुझको खबर क्या कि मोहब्बत क्या है, नासिहा तुझको खबर क्या कि मोहब्बत क्या है, रोज आ जाता है समझाता है यूं है यूं है, तुम मोहब्बत में कहाँ सूदो जिया ले आए, इश्क का नाम खिरद है ना जुनू है। चलिए बहुत अच्छी महफिल है, आप तमाम के ताउन से बहुत अच्छा रंग जम रहा है। मैं महफिल को आगे बढ़ाता हूँ और हम सबके प्यारे, हम सबके चहीते आरिफ मसूद सिद्दीकी को पेश करना चाहता हूँ। आरिफ भाई के बारे में एक दो बातें आपको बता दूँ। मैं चश्मदीद गवाह हूँ, आरिफ भाई ने जिद्दा में जो लूटमार मचाई है स्टेज पे, ये बड़े बड़े मुशायरों को इस तरह लूटते हैं जैसा गब्बर सिंह भी शर्मिंदा हो जाए। कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम जनाब आरिफ मसूद सिद्दीकी। ये मज़ाहिया शायरी में एक और तखल्लुस भी करते हैं, लेकिन आप हज़रात गलतफहमी में मुब्तला ना हो, ये सिर्फ फ़न की बुनियाद पे इनका तखल्लुस है। पी के टुन एक मतला फिर एक मतली फिर उल्टी करूँगा। एक मतलब एक मतली उल्टी तरई जो एक गालिब की ज़मीन पे एक तरई मुशायरा हुआ था शगुफा पे कि बाज़ीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, तो उस पर एक मतलब मैंने यूँ कहा कि कल्लू का एक कंपाउंड है दुनिया मेरे आगे। कल्लू कंपाउंड कहते हैं देसी शराब का। कल्लू का एक कंपाउंड है दुनिया मेरे आगे,
होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। कल्लू का एक कंपाउंड है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, और होता हूँ पी के टुन तो लगता मुझे है यूं, जीनत मेरे पीछे है तो रेखा मेरे आगे। एक होता हूँ पी के टुन तो लगता मुझे है यूं, जीनत मेरे पीछे है तो रेखा मेरे आगे। एक हैदराबादी कहावत है, हर बात को जो है एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, बैगन। ये लफ्ज़ जो है, वैसे तो बैगन एक तरकारी है जो सालन जिसका बनता है, और हैदराबादी एक सालन है बगारे बैगन, वो भी काफ़ी मशहूर है। लेकिन ये जो बैगन लफ्ज़ है, ये एक नेगेशन में भी हैदराबादी यूज़ करते हैं, एक ऐसा जिसको नेगेटिव उसमें लेते हैं। जैसा अगर गाड़ी ख़राब हो जाए तो कहते हैं गाड़ी बैगन में मिल गई, और बैगन के बाता मत करो। तो इस तरह से मैंने एक मखदूम मोहिउद्दीन की एक गज़ल को मैंने बैगन में मिला दिया, उसमें से एक लफ्ज़ निकाला फूल और उसको बैगन में मिला दिया। तो सुनिए फिर छिड़ी रात बाद बैगन की। एक शेर उर्दू का पढ़िए पहले, एक शेर पढ़िए। अच्छा, वो जो शेर था, फिर छिड़ी रात बाद फूलों की, रात है या बारात फूलों की, और फूल के हार फूल के गजरे, शाम फूलों की रात फूलों की। वाह वाह। तो अब ये फूल निकाल के और बैगन लगा दिया तो पूरी बैगन में मिल गई है कि फिर छिड़ी रात बाद बैगन की, रात है या बारात बैगन की, और बैगन के हार बैगन के गजरे, बैगन के हार बैगन के गजरे, शाम बैगन की रात बैगन की। अच्छा, एक जुमला बड़ा वायरल हुआ तकरीबन 4-5 साल से कि सबका साथ सबका विकास। शेर सुनिए कि आपका साथ साथ बैगन का, आपका साथ बैगन का, आपकी बात बात बैगन की। आपका साथ बैगन का, आपकी बात बात बैगन की। बैगन मिलते रहेंगे दुनिया में, बैगन मिलते रहेंगे दुनिया में, रोज बनती है बात बैगन की, और ये बहकती हुई भंग पी के टुन, ये बहकती हुई भंग पी के टुन, जैसे हंडिया में भात बैगन की। इजाज़त हो सरदार साहब, आप सुना सकते हैं, तीन गज़लें सुनाइए। एक वाकई में बैगन में मिला दिया। हमारे एक काफ़ी मशहूर शायर जनाब वहीद पाशा कादरी साहब ने शेर कहा था बज़्म में कि विरसे में मुझको मिली है शायरी, बाप एक रख कर गए थे डायरी। विरसे में मिली है मुझको शायरी, मुझको विरसे में मिली है शायरी, मुझको विरसे में मिली है, मुझको विरसे में मिली है शायरी, छोड़ बाप एक रख कर गए थे डायरी। तो आगे सुनिए कि एक मिसरा, अच्छा अभी बात चल रही थी कुछ शायरों की कि शायर तो है नहीं लेकिन स्टेज के शायर हो गए हैं, तो उसमें मैंने कहा कि एक मिसरा कह नहीं पाते हैं जो, एक मिसरा कह नहीं पाते हैं जो, इनको हासिल शायरों की सरवरी। एक मिसरा कह नहीं पाते हैं जो, इनको हासिल शायरों की सरवरी। बहुत अच्छा। और जब से मैं सऊदी छोड़ के आ गया तो धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ऐसी हालत हो गई अब मेरी। क्या सच्चा शेर है। एक पल में जेब खाली हो गई, एक पल में जेब खाली हो गई, एक पल में जेब खाली हो गई, ये मेरे बेगम की थी जादूगरी। अरे वाह। एक पल में जेब खाली हो गई, ये मेरे बेगम की है जादूगरी। और अब तो सारे गलियों के लीडर, अब तो सारे गलियों के लीडर सब के सब करने लगे हैं मकबरी। अच्छा, अब तो जन्नत में भी है बेगम का साथ, अब तो जन्नत में भी है बेगम का साथ,
अपनी किस्मत में कहाँ हुरो परी, अपनी किस्मत में कहाँ हुरो परी, जख्म पे मरहम लगाने के लिए, जख्म पे मरहम लगाने के लिए पी के टुन करता है हरदम शायद। एक और सुना दीजिए। मालूम होता है तो सुनाइए। मालूम होता है, एक लफ्ज़ है हैदराबादी मालूम होता। मालूम होता यानी इसका मतलब है कि एक वार्निंग है, ये ऐसा करोगे तो पता चलेगा। जी जी। मालूम होता। मालूम होता। दिखने में तो लोग यहाँ पे, दिखने में तो लोग यहाँ पे उजले उजले दिखते हैं, दिल के कितने उजले हैं कि मुंह खोले तो मालूम होता। दिखने में तो लोग यहाँ पे उजले उजले दिखते हैं, दिल के कितने उजले हैं कि मुंह खोले तो मालूम होता। मेहमानों के आ जाने से घर में बरकत आती है, मेहमानों के आ जाने से घर में बरकत आती है। महंगाई के दौर में आरो गैस भराए तो मालूम होता, महंगाई के दौर में आरो गैस भराए तो मालूम होता। घरवाली को रखो चिचा, नजीब भाई आपके लिए नहीं बोल रहा मैं, घरवाली को रखो चिचा, कटरीना के गुन गा रहे हैं। अच्छा। घरवाली को रखो चिचा, कटरीना के गुन गा रहे हैं। सल्लू भाई तक इंफॉर्मेशन पास हुई तो मालूम होता, सल्लू भाई तक इंफॉर्मेशन पास हुई तो मालूम होता। और अच्छे दिन का ढोंग रचा को उल्लू सीधा करता है, अच्छे दिन का ढोंग रचा को उल्लू सीधा करता है। ईवीएम को बाजू रखो चुनाव कराए तो मालूम होता। अच्छे दिन का ढोंग रचा को उल्लू सीधा करता है, अच्छे दिन का ढोंग रचा को उल्लू सीधा करता है। ईवीएम को बाजू रखो चुनाव कराए तो मालूम होता। बहुत सही है, बहुत सही बात। और घी के लड्डुआ खिला खिला को मम्मी पापा बड़े करें, घी के लड्डुआ खिला खिला को मम्मी पापा बड़े करें। जिम्मेदारी एक दिन इनके आंख को आई तो मालूम होता। नई नस्ल के लिए है कि जिम्मेदारी एक दिन इनके आंख को आई तो मालूम होता। गांव की बच्ची कर लियो बोले तो शहर की बच्ची कर को लाई, थैया थक्का नाच नचाए तो मालूम होता। गांव की बच्ची कर लियो बोले तो शहर की बच्ची कर को लाई, थैया थक्का नाच नचाए तो मालूम होता। तनख्वाह के दिन पी को लुढ़क रही, घर गिर को संभल रही पी को टुन। तनख्वाह के दिन पी को लुढ़क रही, गिर को संभल रही पी के टुन। गैस के सरीका ठर्रे का भी भाव बढ़ा तो मालूम होता, गैस के सरीका ठर्रे का भी भाव बढ़ा तो मालूम होता। सेहतमंद उर्दू शायरी। छोटी बहन में शेर कहने में दुख हासिल है। और अजीज दोस्त जनाब महमूद शाहिद साहब को, महमूद शाहिद साहब वसीला उर्दू टीवी के डायरेक्टर हैं। उर्दू इनका ओढ़ना है, उर्दू इनका बिछोना है, उर्दू इनका लिबास है। तो मैं मुल्तमिस हूँ जनाब महमूद शाहिद साहब से। नासिर काज़मी का एक शेर है कि नमाज असर का वक्त है, वाह, ये घड़ी है दिन के ज़वाल की। वाह वाह। नमाज असर का वक्त है। इसी ज़मीन में गज़ल कहने की कोशिश की है। मतलब कहा है कि न जुनूब की न शुमाल की, न जुनूब की न शुमाल की, ये ज़मी है मेरे ख्याल की। न जुनूब की न शुमाल की, ये ज़मी है मेरे ख्याल की। यहाँ जंग है यहाँ खून है, यहाँ जंग है यहाँ खून है, ये सदी है मेरे ज़वाल की। बहुत अच्छा। यहाँ जंग है यहाँ खून है, ये सदी है मेरे ज़वाल की। शेर कहा है कि मेरा जिस्म है आतिशी, मेरा जिस्म है आतिशी, ये नमी है तेरे विसाल की। मेरा जिस्म है आतिशी, ये नमी है तेरे विसाल की। शेर कहा है कि मेरे लब खुले ना जवाब में, मैं तो चाहता हूँ कहा कि मेरे लब खुले ना जवाब में, ये अदा थी उस
کے سوال کی. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ. میرے لب کھلے نہ جواب میں، یہ ادا تھی میرے جواب. واہ واہ. یہ ادا تھی اس کے سوال کی. نہ چمک نہ رنگ نقوش میں، جی نہ چمک نہ رنگ نقوش میں، یہ کمی ہے تیرے کمال کی. کیا بات، کیا بات، واہ واہ، کیا کہ کمال کی. نہ چمک نہ رنگ نقوش میں، یہ کمی ہے تیرے کمال کی. اور آخری شعر ہے کہ نہیں دوسرا کوئی دوسرا، کیا کہنے، کیا نہیں دوسرا کوئی دوسرا، واہ. نہیں شاید کوئی بھی مثال کی. اپنی ہی نگاہوں میں شداد ہوا ہوں میں، اپنی ہی نگاہوں میں شداد ہوا ہوں میں، اور اپنی ہی جنت میں برباد ہوا ہوں. کیا اچھا مطلب ہے. اپنی ہی نگاہوں میں شداد ہوا ہوں میں، اور اپنی ہی جنت میں برباد ہوا ہوں میں. اب پہنچی ہے نظر کس کی زندہ کی سلاخوں تک، پہنچی ہے نظر کس کی زندہ کی سلاخوں تک. کہتے ہیں جہاں والے آزاد ہوا ہوں میں. کیا بات، کیا بات. پہنچی ہے نظر کس کی زندہ کی سلاخوں تک. کہتے ہیں جہاں والے آزاد ہوا ہوں میں. اور بنیاد بھی ناقص ہے دیوار بھی خستہ ہے. بنیاد بھی ناقص ہے دیوار بھی خستہ ہے. ویران عمارت میں آباد ہوا ہوں میں. بہت اچھا ہے. بنیاد بھی ناقص ہے دیوار بھی خستہ ہے. ویران عمارت میں آباد ہوا ہوں میں. اور اس شعر پہ توجہ چاہتا ہوں صدر مشاعرہ کی کہ مٹی بھی الگ میری، سونا بھی الگ میرا. مٹی بھی الگ میری، سونا بھی الگ میرا. نادیدہ زمینوں میں ایجاد ہوا ہوں. مٹی بھی الگ میری، سونا بھی الگ میرا. مٹی بھی الگ میری، سونا بھی الگ میرا. نادیدہ زمینوں میں ایجاد ہوا ہوں میں. اور ایک سیاسی شعر ہے کہ آ کر تیری بستی میں اے میرے تماشا گر، آ کر تیری بستی میں اے میرے تماشا گر. ان تیرے تماشوں سے کیا شاد ہوا ہوں. آ کر تیری بستی میں اے میرے تماشا گر. ان تیرے تماشوں سے کیا شاد ہوا ہوں میں. اور کہا ہے کہ آہوں کو بنا ڈالا اظہار کا پیمانہ. آہوں کو بنا ڈالا اظہار کا پیمانہ. بے لفظ زبانوں کی فریاد ہوا ہوں میں. آہوں کو بنا ڈالا اظہار کا پیمانہ. بے لفظ زبانوں کی فریاد ہوا ہوں میں. اور مقطع کہا ہے کہ فطرت سے تعلق ہے اس طرح میرا شاہد. فطرت سے تعلق ہے اس طرح میرا شاہد. تبدیلی موسم کی بنیاد ہوا ہوں میں. تبدیلی موسم کی بنیاد ہوا. مطلب ہے کہ گم کردہ ایک رستہ آواز دے رہا ہے. گم کردہ ایک رستہ آواز دے رہا ہے. مجھ کو میرا ہی سایہ آواز دے رہا ہے. اچھی زمین ہے بھائی. گم کردہ ایک رستہ آواز دے رہا ہے. مجھ کو میرا ہی سایہ آواز دے رہا ہے. اور شعر کہا ہے کہ خونخوار ناخنوں کے خنجر نما نشاں ہیں. خونخوار ناخنوں کے خنجر نما نشاں ہیں. زخمی حسین چہرہ آواز دے رہا ہے. خونخوار ناخنوں کے خنجر نما نشاں ہیں. زخمی حسین چہرہ آواز دے رہا ہے. اور یہ شعر دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب توجہ چاہتا ہوں. شعر ہے کہ زندوں کی بے حسی پر حیرت ہے دیکھیے گا. زندوں کی بے حسی پر حیرت ہے دیکھیے گا. زیر زمین سے مردہ آواز دے رہا ہے. زندوں کی بے حسی پر حیرت ہے دیکھیے گا. زیر زمین سے مردہ آواز دے رہا ہے.
اور یہ کہا ہے کہ پوشیدہ تیرگی میں ایک حادثہ ہے شاید، فوراً تو جاتا ہوں، پوشیدہ تیرگی میں ایک حادثہ ہے شاید، سنسان شب میں کتا آواز دے رہا ہے۔ پوشیدہ تیرگی میں ایک حادثہ ہے شاید، سنسان شب میں کتا آواز دے رہا ہے، اور سانسیں اکھڑ رہی ہیں، دم بھی نکل رہا ہے۔ سانسیں اکھڑ رہی ہیں، دم بھی نکل رہا ہے، ایک بند در سے گونگا آواز دے رہا ہے۔ پھر سے بڑھیا، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، دم بھی نکل رہا ہے، ایک بند در سے گونگا آواز دے رہا ہے۔ اور یہ شعر مجھے بہت پسند ہے، آپ لوگوں کو شاید پسند آئے۔ کہا کہ پانی بھی مر گیا ہے، مٹی بھی مر گئی ہے، پانی بھی مر گیا ہے، مٹی بھی مر گئی ہے، سوکھے شجر کا پتا آواز دے رہا ہے۔ بہت اچھا ہے، سوکھے شجر کا پتا آواز دے رہا ہے، بہت خوب، بہت پانی بھی مر گیا ہے، مٹی بھی مر گئی ہے، پتا آواز دے رہا ہے، سوکھے شجر کا پتا آواز دے رہا ہے، شاہد نظر جما کر اپنا قدم اٹھانا، شاہد نظر جما کر اپنا قدم اٹھانا، شاہد نظر جما کر اپنا قدم اٹھانا، بہت اچھا، لاٹھی سے اپنی اندھا آواز دے رہا ہے۔ آج کی محفل کے صدر عالی قدر ڈاکٹر محسن جرگانوی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کی تشریف آوری، آپ کی موجودگی اور آپ نے ہماری جو دعوت قبول کی وہ ہمارے لیے باعث عزت و باعث شرف ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے کلام سے اپنا سرفراز کیجیے فرمائیں۔ اس مخصوص محفل میں جہاں پر کہ میرے بہت ہی عزیز دوست محمود شاہد موجود ہیں، اور اصل میں یہ محفل بھی انہی کے اعزاز کی محفل ہے، اس میں انہوں نے مجھے یاد کیا۔ اصل میں مجھے وہ ایام یاد آ رہے ہیں جب کہ 10 سال پہلے، عجیب 10 سال پہلے شاید محمود شاہد یہاں حیدرآباد میں تھے، اور وہ زمانہ تھا کہ وہ جتنے دن یہاں پر رہے، اور وہی زمانہ تھا کہ اس زمانے میں میرے یہاں پر جدید لہجے کی بہترین غزلیں ہوئی، جو کہ میرے شعری مجموعے میں دستکیں ہوائیں میں بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد میں وہ سلسلہ معاش کے سلسلے میں منتقل ہو گئے کڑپا کو، اور وہاں پر جو کارنامہ انجام دے رہے ہیں، وسیلہ نکال رہے ہیں، اور بہت وہاں جانے کے بعد میں جو انہوں نے ارتقاء حاصل کیا، اور کڑپا کی جو شان بان اور آن آج وہ کہلائے جاتے ہیں، تو ویسے ہی نہیں ہے، انہوں نے بہت محنت کی اس کے لیے، اور بہت اچھا ان کا وسیلہ ٹی وی بہت مقبول ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان بھر کے مشاعروں میں بلائے جاتے ہیں، ہندوستان کے شاعر، ادیب و نقاد، صحافی محمود شاہد کے نام سے جانتے ہیں۔ عرض یہ کرنا ہے کہ شاہد کے یہاں قیام کے دوران میں نے جو غزلیں کہی تھی، تو وہ غزلیں اگر میں کہیں سناتا تو وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی لوگوں کے، اور ہمارے ادارے در اسلامی میں ہم لوگ باقاعدگی کے ساتھ میں جاتے ہیں، ہر مہینہ جاتے ہیں، وہاں پر بھی جو جس قسم کی شاعری مجھے سننے کو ملتی تو عجیب سا لگتا تھا کہ کیا لکھ رہے ہیں اور کس کے سامنے پڑھ رہے ہیں ہم، اور ہمارے کو سننے والا بھی کوئی ہے یا نہیں ہے۔ اسی دوران میں ایک مرتبہ کسی ایک واٹس ایپ پر یا کہیں پر مجھے فرحان عزیز کی ایک غزل پڑھنے کو ملی، اور بہت دیر تک اس غزل پر میں ابصر دھنتا رہا کہ بھئی اتنا پیارا شاعر، اور یہاں حیدرآباد میں ہے، حیدرآباد لکھا ہوا تھا نام کے ساتھ میں کہیں پر، تو میں نے کہا ہے کہاں پر آخر، اس کو تلاشا جائے۔ تو میں نے ان کو فون کیا، فرحان عزیز کو، میں کسی کو خود سے کبھی فون کرتا نہیں، ان کو کیا میں نے، اور میں نے کہا کہ بھئی آپ کہاں ہیں، کدھر ہیں، کہاں رہتے ہیں، اور اتنی اچھی شاعری آپ کرتے ہیں تو آپ منظر عام پر کیوں نہیں ہیں؟ تو
تو انہوں نے کہا کہ صاحب کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کوئی بلاتا ہی نہیں ہے، تو کیا کروں میں؟ تو میں نے کہا آئیے میں آپ کو یہاں کی مختلف انجمنوں میں متعارف کرواؤں گا۔ بساط پر مجھ سے جو کچھ ہو سکتا تھا میں نے وہ کیا، اور یوں لگنے لگا کہ بھئی محفل میں غزل پڑھ رہا ہوں تو کم از کم فرحان عزیز تو سن رہے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت بہت فرحان عزیز میرے لیے میرے بہت عزیز ہیں مجھے، اور میں ان کے مستقبل سے بہت زیادہ جو ہے توقعات رکھتا ہوں۔ ہم سب کی توقعات ہیں، بہت زیادہ وہ ترقی کریں گے بشرطے کہ ان کو جو ہے راستے ملتے جائیں اور وہ اپنی دلچسپیاں بھی برقرار رکھیں۔ اب میں ایک دو غزلیں پہلے سناؤں گا، پھر اس کے بعد میں ایک غزل محمود شاہد کے لیے سناؤں گا۔ تو عرض کیا ہے کہ سمجھ رہے تھے کہ اپنے مصاحبین میں تھے، سمجھ رہے تھے، کیا کافیہ والا ہے بھائی، سمجھ رہے تھے کہ اپنے مصاحبین میں تھے، جناب ذل الہی منافقین میں تھے۔ سمجھ رہے تھے کہ اپنے مصاحبین میں تھے، جناب ذل الہی منافقین میں تھے، اور انہی کے ہاتھوں سے شب خون ہو گیا ان کا، انہی کے ہاتھوں سے شب خون ہو گیا ان کا، تعینات جو ان کے محافظین میں انہی کے ہاتھوں سے شب خون ہو گیا ان کا، تعینات جو ان کے محافظین میں تھے۔ اور شعر ملاحظہ کریں کہ سنا ہے ان کو بھی خداوری کا دعویٰ ہے، ملاحظہ کریں کہ سنا ہے ان کو بھی خداوری کا دعویٰ ہے، چلے تھے ہم تو یہ پودے ابھی زمین میں تھے۔ سنا ہے ان کو بہت شکریہ، سنا ہے ان کو بھی خداوری کا دعویٰ ہے، چلے تھے ہم تو یہ پودے ابھی زمین میں تھے، اور ہمارا نامہ محضر کہیں لیا نہ گیا، ہمارا نامہ محضر کہیں لیا نہ گیا، کہ مجرمین تھے جتنے وہ منصفین میں تھے۔ مکان کی اپنے میں تعمیر کس طرح کرتا، مکان کی اپنے میں تعمیر کس طرح کرتا، کہ بے زمین مہاجر میری زمین میں تھے۔ عرض کیا ہے کہ مکان کی اپنے میں یہ مملکت کے جو صدر المہام ٹھہرے ہیں، یہ مملکت کے جو صدر المہام ٹھہرے ہیں، وہ کل تلک تو ہمارے ہی نائبین میں تھے۔ یہ مملکت کے جو صدر المہام ٹھہرے ہیں، وہ کل تلک تو ہمارے ہی نائبین میں تھے۔ اور یہ ایک شعر جو ادھر محمود شاہد کی عدم موجودگی میں بہت زیادہ محفلوں میں چلا ہے، یہ غزل بھی بہت چلی ہے، اور یہ بالخصوص یہ شعر بہت چلا ہے کہ لحد کی مٹی بھی دینے کوئی نہیں آیا، لحد کی مٹی بھی دینے کوئی نہیں آیا، ہزاروں چاہنے والے لواطین میں تھے۔ لحد کی مٹی بھی دینے کوئی نہیں آیا، لحد کی مٹی بھی دینے کوئی نہیں آیا، ہزاروں چاہنے والے لواطین میں تھے۔ اور یہ برائے کہ آخری شعر اکثر مناظر کریں کہ محاذ جنگ پہ دشمن سے معرکہ ٹھہرا، محاذ جنگ پہ دشمن سے معرکہ ٹھہرا، اور سبھی رفیق ہمارے مخالف ہی۔ محاذ جنگ پہ دشمن سے معرکہ ٹھہرا، سبھی رفیق ہمارے مخالف میں تھے، جناب ذل الہی منافقین میں تھے۔ یہ نہیں ہوگا کہ فرزانے نہیں آئیں گے،
عابد سبیہ صاحب آپ بھی پہلی بار سن رہی ہیں کہ یہ نہیں ہوگا کہ فرزانے نہیں آئیں گے بس ہماری طرح دیوانے نہیں آئیں، واہ واہ، یہ نہیں ہوگا کہ فرزانے نہیں آئیں گے بس ہماری طرح دیوانے نہیں آئیں گے، اور اپنی یاروں کی اپنے یاروں کی جبلت کا پتہ ہے ہم کو، اپنے یاروں کی جبلت کا پتہ ہے ہم کو، یہ کوئی مسئلہ سلجھانے نہیں آئیں گے، اپنے یاروں کی جبلت کا پتہ ہے ہم کو، یہ کوئی مسئلہ سلجھانے نہیں آئیں گے، اب کے جائیں گے جی تو توصیف کریں گے تیری، اب کے جائیں گے تو توصیف کریں گے تیری، ہم خبر کو تیری جھٹلانے نہیں آئیں گے، اب کے جائیں گے تو توصیف کریں گے تیری، ہم خبر کو تیری جھٹلانے نہیں آئیں گے، ہم خبر کو تیری جھٹلانے نہیں آئیں گے۔ اور ملاحظہ کریں کہ تیرے اس شہر میں روبوٹ بسا کرتے ہیں، تیرے اس شہر میں روبوٹ بسا کرتے ہیں، تجھ سے تنہائی کو ملوانے نہیں آئیں گے، تیرے اس شہر میں روبوٹ بسا کرتے ہیں، تجھ سے تنہائی کو ملوانے نہیں آئیں گے، اور بے حسی چہرے سے یہ ماسک ہٹا لے اپنا، بے حسی چہرے سے یہ ماسک ہٹا لے اپنا، ہم تجھے آئینہ دکھلانے نہیں آئیں گے، بے حسی چہرے سے یہ ماسک ہٹا لے، استعمال کیا شاعری میں، بے حسی چہرے سے یہ ماسک ہٹا لے اپنا، ہم تجھے آئینہ دکھلانے نہیں آئیں گے، اور اپنی مرضی سے شاید سنو، اپنی مرضی سے میرے ساتھ جو چلنا ہے تو چل، تیری اپنی مرضی سے میرے ساتھ جو چلنا ہے تو چل، زندگی ہم تجھے منوانے نہیں آئیں گے، اپنی مرضی سے میرے ساتھ میں چلنا ہے تو چل، زندگی ہم تجھے منوانے نہیں آئیں گے۔ اور یہ شعر اس کو ختم کرتا ہوں کہ نام کے ساتھ میرے خان لگا ہے محسن، نام کے ساتھ میرے خان لگا ہے محسن، میرے منصف مجھے چھڑوانے نہیں آئیں گے۔ اور ایک شعر رہ گیا تھا وہ بھی سن لیجیے، نئے اس میں ہے، تناظر میں ہے کہ شہر کو شعلہ بیانی سے لہو کر دیں گے، صحیح سب، شہر کو شعلہ بیانی سے لہو کر دیں گے، اور آگ بھڑکے گی تو بجھوانے نہیں آئیں گے، آگ بھڑکے گی تو بجھوانے نہیں آئیں گے۔ سیلِ شہر مرگ میں یہ شہر بہ جانے کو ہے، سیلِ شہر مرگ میں یہ شہر بہ جانے کو ہے، اور کل کے اخباروں میں اپنی بھی خبر آئے، سیلِ شہر مرگ میں کل سیلِ شہر مرگ میں یہ شہر بہ جانے کو ہے، اور کل کے اخباروں میں اپنی بھی خبر آنے کو ہے۔ پنجے مرگے مفاجاتی میں ہے انبوہ مرگ، پنجے مرگے مفاجاتی میں ہے انبوہ مرگ، ہر پرندہ نقشے فرشِ خاک ہو جانے کو، ہر پرندہ نقشے فرش خاک ہو جانے کو ہے۔ اور اے ہوائے تندیے خون اس قدر اجرت نہ کر، اے ہوائے تندیے خون اس قدر اجلت نہ کر، چند لمحوں میں میرا زاد سفر آنے کو، اے ہوائے تندیے خون اس قدر اجلت نہ کر، چند لمحوں میں میرا زاد سفر آنے کو ہے۔ اور شور خطرہ خطرہ اوس نے پی لی ہے ساری تشنگی، خطرہ خطرہ اوس نے پی لی ہے ساری تشنگی،
शोले खूं को बुझाने का हुनर आने आने को है शोले खूं को बुझाने का हुनर आने को है और डूबती महरूमियों का किस लिए मातम करें डूबती महरूमियों का किस लिए मातम करें एक सैलाबे बला सर से गुजर जाने को एक सैलाबे बला सर से गुजर जाने को है राब्ते रिश्ते ताल्लुक सब यहीं रह जाएंगे रास्ते रिश्ते ताल्लुक सब यहीं रह जाएंगे एक फरिश्ता लेके हमको साथ उड़ जाने को राबते राबते रिश्ते ताल्लुक सब यहीं रह जाएंगे फरिश्ता लेके हमको साथ उड़ जाने को है सैले शहरे मर्द में ये शहर मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ आप सबका। और एक बात मैं आश्का कर दूँ आप कि आज की महफिल की मुहर्रिका मेरी बेटी नूर सफ़ा है। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.